فصل في الغنم ليس في أقل من 40 من الغنم السائمة صدقة فإذا كانت 40 سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه. فصل فی الغنم، یہ فصل ہے بھیڑ بکریوں کے بیان میں، یعنی ان کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ یاد رکھیے غنم اور شات یہ دونوں لفظ مترادف ہیں بھائی۔ جیسے میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ شات کا لفظ بھیڑ بکری دونوں کی جنس کو شامل ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح غنم کا لفظ بھی بھیڑ بکری دونوں کی جنس کو شامل ہے بھائی، دونوں کی جنس کو۔ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں بھائی، مترادف۔ یہاں ایک قیمتی ادبی بات لکھ لیجئے، آپ کے کبھی کام آئے گی بھائی۔ مختصر 2-3 چیزیں ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ شات اور غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کی جنس کو شامل ہے، دونوں کی جنس کو۔ اگر صرف بکرے اور بکری کی جنس جو ہے وہ مراد ہو تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے ماعز بھائی، ماعز، میم الف عین اور زا، ماعز، اور اس کی جمع معز آتی ہے، میم عین زا، میم عین زا، معز۔ تو ماعز کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ بکرے اور بکری، یعنی یہ اس جنس کو شامل ہے صرف، اور اس میں البتہ مذکر کے لیے بھی یہ لفظ مذکر کو بھی شامل ہے اور مؤنث کو بھی شامل ہے۔ اگر صرف مذکر یعنی بکرا مراد ہو تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے یرحمک اللہ، تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے تیسن بھائی، تیسن، تا 2 نقطوں والی یا اور سین، تیسن۔ یہ اب صرف کس کو شامل ہے؟ صرف بکرا یعنی جو مذکر ہے بس، اور مؤنث کے لیے یعنی بکری کے لیے خاص طور پر جو لفظ ہے وہ ہے عنزن، عنزن، عین نون زا، عین نون زا، یہ صرف بکری کو کہتے ہیں، مؤنث کے لیے یہ لفظ ہے بھائی، مذکر اس میں داخل نہیں۔ یہ تو تفصیل ہوئی بکرے اور بکری کے اندر بھائی۔ تو اگر صرف بھیڑ کی جنس مراد ہو مذکر اور مؤنث تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے ضأن بھائی، ضأن، ضاد الف نون، ضاد الف نون، اور الف پر حمزہ بھی ڈال دیں، ضأن۔ یہ صرف کس جنس کو شامل ہے؟ بھیڑ اور دمبا جو ہیں، بھیڑ یعنی مذکر اور مؤنث، یہ جنس جو ہے۔ اور اگر صرف مؤنث کے لیے لفظ چاہیے، صرف مؤنث جو بھیڑ ہے یعنی دمبا نہیں بلکہ صرف بھیڑ، اس کے لیے لفظ ہے نعجتن، نعجتن، نون عین جیم اور گول تا، نعجتن، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اور مذکر کے لیے یعنی صرف دمبا جو ہے مذکر، اس کے لیے لفظ ہے کبشن، کاف چھوٹا، کاف با اور شین، کبشن۔ اور اسی طرح یاد رکھیے یہ دمبے اور بھیڑ کی ایک قسم ہے جس کی وہ دم بڑی سی ہوتی ہے، وہ چربی والی، تو اس کے لیے لفظ ہے عربی میں خروفن، مذکر کے لیے خروف، خا را واو فا، خروف، اور مؤنث کے لیے خروفتن، خروفتن۔ تفصیل سمجھ میں آئی بھائی؟ تو شات اور غنم کا لفظ یہ بھیڑ بکری کی دونوں جنسوں کو شامل ہے۔ اگر صرف بکرے کی جنس مراد ہو
بکرے اور بکری کی، تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ ماعز، اور جمع کیا ہے اس کی؟ معز۔ اور اگر صرف مذکر بکرا مراد لینا ہو تو اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ تیسن۔ تیسن جیسے 30 لکھتے ہیں نا آپ اردو میں 30، بس اسی طرح ہے، البتہ تا پر زبر ہے بھائی، تیسن۔ اور اگر مؤنث صرف بکری مراد لینی ہے تو اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ اس کے لیے لفظ ہے عنزن۔ اور اگر صرف جو دمبا اور بھیڑ ہے ان کی جنس کا ارادہ ہے تو اس کے لیے کیا لفظ ہوگا؟ ضأن۔ ضاد الف ہے اور نون، الف کے اوپر حمزہ بھی ہے، ضأن۔ اور اس میں پھر صرف مذکر ہو تو اس کے لیے کبشن، اور مؤنث ہو تو نعجتن بھائی۔ اور وہ دوسری قسم جو ہے بڑی دم جس کی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ مذکر کے لیے خروف اور مؤنث کے لیے خروفہ۔ تو فصل فی الغنم، یہ فصل ہے بھیڑ بکری کے بیان میں، یعنی ان کی زکوٰۃ کے بیان میں۔ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حدیث کے اندر چونکہ اسی طرح ذکر آیا ہے، غنم کا لفظ آیا اور وہ بھیڑ بکری دونوں کو شامل ہے، تو دونوں میں یہی زکوٰۃ جاری ہوگی جو یہاں بیان ہو رہی ہے، چاہے آدھے بکرے بکری کی جنس میں سے ہیں جانور اور آدھے دمبے اور بھیڑ کی جنس میں سے ہیں، تو بھی ان کو ساروں کو ملا لیں گے بھائی۔ دیکھیے آگے تفصیل آ رہی ہے، کہتے ہیں لیس فی اقل من 40 من الغنم الصائمۃ صدقۃ، 40 سے کم بھیڑ بکریاں وہ جو کہ صائمہ ہوں ان کے اندر 40 سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے، 40 سے کم صائمہ بھیڑ بکریوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 40 صَائِمَةً، پس جب 40 ہوں صائمةً، اس حال میں کہ سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارنے والی ہوں، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، اور ان پر ایک سال گزر جائے، فَفِيهَا شَاةٌ، تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہے۔ دیکھیے پھر شات کا لفظ آیا، تو 40 بھیڑ بکریاں ہوں، اور میں نے بتایا دونوں جنسوں کو یہ لفظ شامل ہے تو دونوں کا اکٹھا ہی حساب ہوگا، 20 بکرے بکریاں ہیں اور 20 دمبے اور بھیڑ کی جنس میں سے ہیں، تو 40 ہو گئے، دونوں کو ملا کر کیا کریں گے؟ ان کا حساب کیا جائے گا۔ تو اس میں ایک بھیڑ بکری دینی پڑے گی، ایک بھیڑ دے دے، چاہے بکری دے دے، بکرا دے دے، بھیڑ دے دے، دمبا دے دے، کیونکہ شات کا لفظ سب کو شامل ہے، تو ان میں ایک بھیڑ بکری ہوگی۔ اِلیٰ 120، کہاں تک؟ 120 تک، 40 سے لے کر 120 تک ایک ہی بھیڑ بکری ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، پس جب ایک زیادہ ہو جائے، یعنی کتنی ہو جائیں؟ 121، فَفِيهَا شَاتَانِ، تو اس میں 2 بھیڑ بکریاں ہیں۔ اِلیٰ 200، کہاں تک؟ 200 تک۔ تو فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، تو جب ایک زیادہ ہو جائے، یعنی کتنی ہو جائیں؟ 201 ہو جائیں۔ فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، تو اس میں 3 بھیڑ بکریاں ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 400، پس جب وہ بھیڑ بکریاں پہنچ جائیں 400 کے عدد کو، فَفِيهَا 4 شِيَاهٍ، تو اس میں 4 بھیڑ بکریاں ہیں۔ ثُمَّ فِي كُلِّ 100 شَاةٌ، پھر ہر 100 کے اندر ایک بھیڑ بکری ہے۔ 40 سے 120 تک ایک بھیڑ بکری، پھر 121 سے 200 تک 2 بھیڑ بکریاں، اور 201 سے لے کر 400 تک 399 تک، اس میں کتنی ہیں؟ 3 ہیں، اور جب 400 ہو گئی تو اس میں 4 ہو گئی، پھر ہر 100 کے اندر ایک ہے، تو معلوم ہوا 500 میں 5، 600 میں 6، 700 میں 7 بھائی۔ تو کہتے ہیں ہاکذا ورد البیان فی کتاب رسول اللہ علیہ السلام وفی کتاب ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ انعقد الاجماع، اسی طرح بیان آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، یعنی ان کے خط مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے جو
خط روانہ فرمائے زکوٰۃ کے، ان میں اسی طرح ہے۔ وفی کتاب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد انبیاء کے بعد جو بالاجماع سب سے اونچا مقام ہے جن کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے خط میں اور اپنے فرمان مبارک کے اندر اسی طرح ذکر کیا ہے، تو یہی بیان ان کے خط میں بھی آیا ہے۔ وعلیہ انعقد الاجماع، اور اسی پر اجماع منعقد ہوا ہے۔ والظأن والمعز سواء، دیکھیے اب وہ لفظ آگے جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے، والظأن، اور دمبے اور بھیڑ کی جو جنس ہے، والمعز، اور بکرے کی جو جنس ہے، سواء، یہ دونوں برابر ہیں۔ لأن لفظة الغنم شاملة للكل، اس لیے کیونکہ غنم کا لفظ ان سب کو شامل ہے، ظأن کو بھی اور معز کو بھی۔ والنص ورد به، اور نص اسی غنم کے لفظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، یعنی نص میں یہی غنم کا لفظ آیا ہے اور غنم دونوں کو شامل ہے۔ وَيُؤْخَذُ الثَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ الْجَزَعُ مِنَ الظَّأْنِ، اور ان میں سے سنی لیا جائے گا ان کی زکوٰۃ کے اندر۔ ان بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ کے طور پر کس قسم کا جانور لیا جائے گا؟ سنی، بھائی یا مشدد ہے سنیون، تو ان میں سنی جانور لیا جائے گا۔ یاد رکھیے سنی وہ جانور جس کے نئے دانت آ گئے ہوں، بھائی نئے دانت اس کے اور آپ جانتے ہیں بھیڑ بکری کے سال پورا ہونے پر نئے دانت ان کے آ جاتے ہیں، تو یعنی جن کا 1 سال پورا ہو گیا ہو، بھائی 1 سال پورا ہو گیا ہو۔ اسی طرح گائے بیل وغیرہ کے اندر نئے دانت کس عمر میں آتے ہیں؟ جب 2 سال پورے ہوتے ہیں، تو 2 سال پورے ہو جائیں تو وہ سنی کہلائے گا ان میں۔ اور اسی طرح اونٹوں کے اندر نئے دانت جو ہیں جب 5 سال پورے ہوتے ہیں اس وقت آتے ہیں، تو اونٹوں کے اندر سنی کس کو کہیں گے؟ جس کے 5 سال پورے ہو گئے ہوں۔ تو ان میں سنی جانور لیا جائے گا ان کی زکوٰۃ میں، یہ بھیڑ بکریوں میں، یعنی جس بھیڑ بکری کی عمر 1 سال پوری ہو چکی ہو۔ وَلَا يُؤْخَذُ الْجَزَعُ مِنَ الظَّأْنِ، اور ظَأْن یعنی دمبے اور بھیڑ میں سے جزع نہیں لیا جائے گا، جزع نہیں لیا جائے گا۔ إِلَّا فِي رِوَایَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، مگر حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی روایت میں جو کہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کی ہے، تو بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ میں کون سا جانور لیا جائے گا؟ سنی جانور لیا جائے گا، اور ظأن یعنی دمبے اور بھیڑ کا جزع نہیں لیا جائے گا، مگر کس روایت کے مطابق؟ جو حسن ابن زیاد رحمہ اللہ نے کی ہے امام صاحب سے، اس روایت کے مطابق تو ان کا جزع لینا بھی جائز ہے بھائی۔ اور جزع کسے کہتے ہیں آگے خود ذکر کریں گے، پہلے سنی کا بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وَالسَّنِيُّ مِنْهَا مَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ، اور سنی ان بھیڑ بکریوں میں سے وہ ہے کہ جس کا 1 سال پورا ہو گیا ہو۔ وَالْجَزَعُ مَا أَتَى عَلَيْهِ أَكْثَرُهَا، اور جزع وہ ہے کہ جس پر اکثر سال آ گیا ہو، یعنی جس کا سال کا اکثر حصہ اس پر گزر گیا ہو، یعنی کم از کم 6 ماہ اس سے زائد، بھائی 6 ماہ سے زائد جس کی عمر ہو گئی ہو بھیڑ بکریوں میں سے، اس کو جزع کہتے ہیں۔ اور جزع بھی کس کا ذکر کیا؟ دمبے اور بھیڑ کا ذکر کیا ہے، بکرے بکری کی جنس کا ذکر نہیں کیا، تو دمبے اور بھیڑ کا جزع ایک روایت کے مطابق وہ بھی لے سکتے ہیں۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ وهو قولهما انه يؤخذ الجزع، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی کہ جزع لیا جائے گا، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، آپ نے فرمایا انما حقنا الجزعۃ والسنی، کہ ہمارا حق تو جزع اور سنی ہی ہے،
حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا حق تو کیا ہے؟ جزع اور سنی ہی ہے. تو اس میں دیکھو جزع کا ذکر آیا تو لہذا ظعن کا جزع بھی لے سکتے ہیں. یاد رکھیے جزع وہ ہے جس کے کم از کم 6 ماہ پورے ہو چکے ہیں. مختلف روایات ہیں کہ جزع کسے کہتے ہیں. بعض نے لکھا جس پر 6 ماہ کم از کم پورے ہو گئے، 6 سے اوپر ہو، اور بعضوں نے کہا کہ 8 ماہ جس کے پورے ہو گئے ہوں، بعضوں نے کہا جس کا 9واں مہینہ چل رہا ہو. تو یہ مختلف روایات ہیں بھائی. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما حقنا الجزعۃ والسنی، کہ ہمارا حق تو جزع اور سنی ہی ہے. یہ تو ایک نقلی دلیل آ گئی، حدیث میں آ گیا. کیا حدیث میں آیا؟ کیا لے سکتے ہیں؟ جزع بھی لے سکتے ہیں. اور دوسری دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ يَتَعَدَّى بِهِ الْأُضْحِيَّةُ فَكَذَا الزَّكَاةُ، کہ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے قربانی ہو جاتی ہے، قربانی ادا ہو جاتی ہے. کس کے ذریعے؟ جزع کے ذریعے. فَكَذَا الزَّكَاةُ، تو اسی طرح زکات بھی ہے، وہ بھی اس سے ادا ہو جائے گی، وہ بھی اس سے ادا ہو جائے. یاد رکھیے اگر جزع ہو دمبے اور بھیڑ میں سے، یعنی ظعن میں سے، کس میں سے؟ ظعن میں سے اگر جزع ہو اور وہ خوب صحت ہے اس کی، اچھی موٹا تازہ ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہ چلے، اتنا صحت مند ہے، تو اس قسم کے جزع کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن کس کا جزع ہو؟ ظعن کا ہو اور خوب موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو ان کے میں اس کا امتیاز کرنا مشکل ہو جائے بھائی. تو اس قسم کے جزع کی قربانی جائز ہے. تو جب اس کی قربانی جائز ہے، صاحبین کی دلیل چل رہی ہے اور جو امام صاحب سے روایت ہے، تو ایک تو حدیث میں آ گیا کہ جزع لیا جا سکتا ہے، اور دوسری نیز اس لیے کیونکہ جب اس کی قربانی جائز ہے تو اس کو زکات میں لینا بھی جائز ہوگا، اس سے زکات ادا ہو جائے گی. جبکہ ظاہر روایت میں کیا آیا؟ پہلا قول کیا بتلایا آپ کو؟ کہ سنی لیا جائے گا، جزع نہیں لیا جائے گا. اب اس کی بھی وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وجہ الظاہری حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا و مرفوعا، اور ظاہر روایت کی وجہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، موقوفاً بھی اور مرفوعاً بھی. بھئی آپ جانتے ہوں گے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک حدیث مرفوع ہے، ایک حدیث موقوف ہے، ایک حدیث مقطوع ہے. مقطوع قاف 2 نقطوں والا اور طا ہے، طا مقطوع. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع. صحابی کے قول و فعل کو حدیث موقوف کہتے ہیں، جب صحابی کا قول و فعل. اور تابعی کے قول و فعل کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مقطوع کہتے ہیں. تو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وجہ ظاہری، اوکے، ظاہر روایت کی وجہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، موقوفاً و مرفوعاً، جو کہ موقوف اور تو اس حال میں کہ موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. بھائی کیا معنی موقوف بھی اور مرفوع بھی ہے؟ یعنی یہ حدیث نقل کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قول کے طور پر. بعض روایتوں میں کس طرح یہ حدیث آئی ہے اس میں حضور علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس طرح ذکر ہے جیسے یہ کس کا قول ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہو، تو یہ کیا ہوگی؟ حدیث موقوف. تو اس طور پر بھی یہ منقول ہے. اور بعض روایتوں میں اس حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حضور علیہ السلام کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں فرمایا ہے. بھائی ان سے یہ روایت ہے، تو حضور علیہ السلام کو کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے. تو اس صورت میں یہ کون سی حدیث ہو جائے گی؟ حدیث مرفوع. تو یہ دونوں طریقے سے یہ روایت، یہ حدیث منقول ہے، موقوف طریقے پر بھی اور مرفوع بھی.
تو کہتے ہیں ظاہر روایت کی وجہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو اس حال میں کہ وہ موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے لا یؤخذ فی الزکاۃ الا الثنی فصاعدا، کہ نہیں لیا جائے گا زکوٰۃ کے اندر مگر ثنی ہی فصاعدا یا اس سے بڑھ کر۔ زکوٰۃ میں صرف کون سا جانور لیا جائے گا؟ ثنی یا اس سے بڑھ کر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف ثنی لیا جائے گا، جزع نہیں لیا جائے گا بھائی، اور اسی لیے پہلا قول جو ظاہر روایت میں آیا تھا اس میں یہی تھا کہ ثنی ہی لے سکتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ، ایک تو نقلی دلیل آ گئی، اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْوَفَةُ، اور نیز اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وہ کس قسم کا جانور ہے زکوٰۃ کے اندر؟ وسط، متوسط درجے کا جانور ہے۔ آپ کو یہ آگے بتلائیں گے، یاد رکھیے کہ زکوٰۃ میں متوسط درجے کا جانور لیا جاتا ہے، نہ بہت اعلیٰ، یعنی بہت اعلیٰ اور بہت قیمتی بھی نہیں، اور ادنا جو ہو یعنی بالکل ادنا ہے اور معمولی ہے وہ بھی نہیں، بلکہ کس قسم کا؟ متوسط۔ تو وجہ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْوَسَطُ، اور نیز اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وہ متوسط درجے کا جانور ہے۔ وَهَذَا مِنَ الصِّغَارِ، اور یہ جزع تو کس میں سے ہے؟ صغار میں سے ہے، چھوٹے جانوروں میں سے، بچوں میں سے ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهَا الْجَزَعُ مِنَ الْمَعْزِ، اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے اس کے اندر معز کا جزع، یعنی بکرے اور بکری کا جزع وہ بال اتفاق جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ کس میں سے ہے؟ جزع کس میں سے ہوتا ہے؟ صغار میں سے، بچوں میں سے ہے۔ اور باقی وہ جو دوسری دلیل ان کی ذکر ہوئی تھی، صاحبین کی دوسری دلیل کیا تھی؟ کہ چونکہ بھیڑ کا جو جزع ہے اس سے چونکہ قربانی ہو جاتی ہے لہذا اسے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وجواز التضحیۃ بہ عرف نصا، اور قربانی کا اس کے ذریعے ہو جانا عرف نصا، اس کو نص سے جانا گیا ہے، یعنی حدیث کے اندر آیا ہے، ورنہ قیاس تو یہاں بھی کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ تو چھوٹا جانور ہے بھائی، لہذا بچہ ہے، اس کی قربانی ادا نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر وہ ذکر آ گیا ہے کہ ضأن کے جزع کی قربانی جائز ہے، تو لہذا وہ نص سے اس کو جانا گیا، ورنہ قیاس کے مطابق تو اس سے بھی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو کہتے ہیں وجواز التضحیۃ بہ عرف نصا، اور قربانی کا اس کے ذریعے جائز ہونا اس کو جانا گیا ہے نص سے۔ والمراد بما روى الجزعۃ من الابل، اور مراد اس سے حدیث سے جس کو روایت کیا وہ جزع ہے من الابل، اونٹ میں سے۔ اور بھائی اوپر حدیث بھی ذکر کی تھی، دو دلیلیں ذکر کی تھی نا صاحبین کی، ایک تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا حق تو جزع اور ثنی ہے، تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں پر جزع سے مراد ضأن کا جزع نہیں مراد، بلکہ اونٹ کا جزع مراد ہے، تو وہ اونٹ کی زکوٰۃ کی ذکر ہو رہا ہے اس میں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ اونٹ کا جزع مراد ہے۔ تو صاحبین نے کتنی دلیلیں آئی تھیں؟ دو، حدیث کا بھی جواب ہو گیا کہ جزع سے کیا مراد؟ اونٹ کا جزع، اور نیز انہوں نے جو کس پر قیاس کیا تھا؟ قربانی پر قیاس کیا تھا کہ ضأن کے جزع کی قربانی جائز ہے تو اس کے ذریعے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ وہاں جو قربانی اس کی جائز ہے وہ بھی خلاف القیاس کس سے ثابت ہے؟ نص سے ثابت ہے، ورنہ قیاس کے مطابق تو اس کی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ بچوں میں سے ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ وَيُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، اور لیا جائے گا بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ میں الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ، مذکر اور مؤنث کو، یعنی مذکر جانور بھی لے سکتے ہیں یہاں پر زکوٰۃ میں، اور مؤنث بھی لے سکتے ہیں۔ دلیل ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ اسْمَ الشَّاةِ يَنْتَظِمُهُمَا،
اس لیے کیونکہ شات کا لفظ ان دونوں کو شامل ہے، مذکر جانور کو بھی اور مؤنث کو بھی۔ وقد قال علیہ السلام فی 40 شاتن شاتن، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فی 40 شاتن شاتن کے 40 جو ہے بھیڑ بکریوں کے اندر شاتن ایک بھیڑ بکری ہے بھائی، تو وہاں بھی شات کا لفظ آیا ہے اور شات بھی شامل ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے، تو جو بھی دے دیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ فی 40 شاتن پڑھیں گے، شاتن کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ ان کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے بھائی، مفرد منصوب یہ 11 سے لے کر 99 تک جو عدد ہیں ان ساروں کی تمیز مفرد منصوب آتی ہے۔ فصل فی الخیل، یہ فصل ہے گھوڑوں کے بیان میں، اور یہ بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ خیل کا لفظ خیل یہ ایک گھوڑے پر نہیں بلکہ یہ گھوڑوں کی جماعت پر بولا جاتا ہے بھائی۔ اذا كانت الخيل صائمة ذكورا واناثا فصاحبها بالخيار ان شاء اعطى من كل فرس دينارا وان شاء قومها واعطى عن كل 205 دراهم۔ اذا كانت الخيل صائمة، جس وقت کے گھوڑے جو ہیں وہ صائمہ ہوں، یعنی باہر سال کا اکثر حصہ چر کر گزارنے والے ہیں، ذکورا و اناثا، مذکر ہوں اور مؤنث ہوں بھائی یہ قید نئی آ گئی۔ یہ اونٹوں کی زکوٰۃ میں بھی ذکورا و اناثا کی قید نہیں تھی کہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، گائے بیل میں بھی یہ قید نہیں تھی، بھیڑ بکریوں کے اندر بھی یہ قید نہیں تھی، لیکن یہاں پر ذکور و اناث کی قید ہے۔ جب گھوڑے صائمہ ہوں، مذکر اور مؤنث ملے جلے ہوں، یعنی صرف مذکر نہ ہوں یا صرف مؤنث نہ ہوں بلکہ مذکر اور مؤنث دونوں ہوں، ملے جلے ہوں اور صائمہ ہوں اور سال گزر جائے، فصاحبها بالخيار، تو ان کا مالک جو ہے اس کو اختیار ہوگا، ان شاء اعطى من كل فرس دینارا، اگر چاہے تو وہ دے دے ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار، وان شاء قومها واعطى عن كل 205 دراهم، اور اگر چاہے تو اس کی قیمت لگا لے اور دے دے ہر 200 درہم میں سے 5 دراہم بھائی، قیمت چاہے تو کیا کر لے، یا تو ہر گھوڑے کی طرف سے زکوٰۃ کے طور پر 1 دینار دے دے، یا قیمت لگا لے اور ہر 200 درہم میں سے کتنے دے دے، 5 درہم یعنی 40واں حصہ دے دے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رحمہ اللہ، اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھی۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا زکاۃ فی الخیل، گھوڑوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، لقولہ علیہ السلام لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ نہیں ہے مسلمان پر اس کے غلام میں ولا فی فرسہ، اور نہ اس کے گھوڑے میں صدقۃ زکوٰۃ، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ صاحبین کی یہ دلیل ہے یہ حدیث بھائی۔ وَلَهُ، اور امام صاحب کی دلیل جو ہے قولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، فی کل فرس صائمۃ دینار او 10 دراہم، کہ ہر صائمہ گھوڑے کے اندر دینار 1 دینار ہے، او 10 دراہم یا 10 درہم ہیں۔ تو ایک حدیث میں کیا آیا؟ صاحبین کی جو دلیل تھی کہ مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں، جبکہ امام صاحب کی دلیل حدیث آ گئی کہ ہر صائمہ گھوڑے کے اندر 1 دینار ہے یا 10 درہم ہیں، اور اب اس کا جواب بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ جو صاحبین کی دلیل تھی جو حدیث،
کہتے ہیں وَتَعْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ فَرَسُ الْغَازِي، اور تعویل اس کی جس کو روایت کیا صاحبین نے، اس حدیث کی تعویل جو ہے فرس الغازی، غازی کا گھوڑا ہے بھائی۔ اس حدیث میں جو آیا مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں، وہاں کون سا گھوڑا مراد ہے؟ غازی کا گھوڑا ہے۔ وہ شخص جو غزہ پر جاتا ہے، جہاد پر نکلتا ہے، اس کے لیے اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی، زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تعویل ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ یہ تعویل کس سے منقول ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرس سے مراد فرس غازی ہے، مجاہد کا گھوڑا بھائی۔ تو یاد رکھیے بھائی، گھوڑوں کے اندر بھی وہی شرائط ہیں جو باقی جانوروں میں تھیں، یعنی گھوڑے سائمہ ہوں اور سال کا یعنی اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں، نیز ان کو افزائش نسل کے لیے رکھا گیا ہے، افزائش نسل کے لیے اور باربرداری کے لیے، سامان بوجھ وغیرہ لادنے کے لیے، یا اسی طرح اور کسی کام کے لیے، یا جہاد وغیرہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بلکہ افزائش نسل کے لیے ہیں، اور ان پر سال گزر جائے اور وہ سائمہ ہوں۔ اور نیز ایک شرط اور اس میں آ گئی کہ کیا ہونے چاہیے؟ مذکر اور مؤنث دونوں ہونے چاہیے بھائی، ملے ہوئے۔ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالتَّقْوِيمِ مَأْثُورٌ عَنْ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائی متن میں آیا تھا کہ چاہے تو ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار دے دے اور چاہے تو اس کی قیمت لگائے اور پھر ہر 200 درہم میں سے 5 درہم یعنی 40واں حصہ دے دے۔ وہ بھی بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ جو دینار اور قیمت لگانے کے درمیان اختیار دیا گیا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے بھائی۔ کہتے ہیں وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالتَّقْوِيمِ، اور اختیار جو دیا گیا دینار اور قیمت لگانے کے درمیان، مَأْثُورٌ ای منقول، یہ منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلُ وَكَذَا فِي الْإِنَاثِ الْمُنْفَرِدَاتِ فِي رِوَایَةٍ۔ بھئی یاد رکھیے، انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ گھوڑے سائمہ ہوں اور مذکر مؤنث ملے جلے ہوں، پھر ان میں زکوٰۃ آئے گی، اور صرف مذکر ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور صرف مؤنث ہوں تو پھر زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ نہیں۔ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں امام صاحب سے۔ ایک روایت یہ ہے صرف مذکر ہوں تو زکوٰۃ نہیں، دوسری روایت ہے کہ صرف مذکر ہوں تو پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح مؤنث کے بارے میں بھی 2 روایتیں ہیں کہ صرف مؤنث ہوں تو زکوٰۃ ہے، اور دوسری روایت کیا ہے کہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ مؤنث ہوں تو اس میں زکوٰۃ ہونے کی جو روایت ہے اس کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ اس میں پھر کیا دینی چاہیے؟ زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر صرف کس قسم کے گھوڑے ہیں؟ مؤنث ہیں بھائی۔ اور اگر صرف مذکر ہیں تو اس میں عدم وجوب زکوٰۃ کی روایت کو علماء نے، فقہا نے ترجیح دی ہے کہ صرف مذکر ہوں تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی، نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ صرف مذکر ہوں تو اس میں آگے نسل بڑھانے کی صورت نہیں، تو وہاں پر سلسلہ تناسل جاری نہیں ہو سکتا، جبکہ صرف مؤنث ہوں تو وہاں پر سلسلہ نسل آگے چل سکتا ہے، اگرچہ صرف مؤنث کا وہ مالک ہے لیکن نر جانور کسی اور سے بھی مانگ کر لیا جا سکتا ہے جفتی کے لیے، اور سلسلہ نسل آگے چل سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں دیکھیے اب یہ دو روایتیں ذکر کریں گے بھائی، میں نے تفصیل بیان کر دی۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْفَرِدَةً زَكَاةٌ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاسَلُ،
اور صرف مذکر جو ہیں اکیلے ان کے اندر زکات نہیں ہے، لأنہا لا تتناسل، اس لیے کیونکہ ان میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، وکذا فی الاناث المنفردات، اور اسی طرح اکیلی مؤنث جو ہیں وہ بھی ہیں، یعنی ان میں بھی زکات واجب نہیں، فی روایت، ایک روایت کے مطابق، وعنہ الوجوب فیہا، اور امام صاحب سے ایک روایت ان کے اندر وجوب کی بھی ہے کہ صرف مؤنث ہو تو ان میں زکات واجب ہے۔ تو مؤنث کے بارے میں کتنی روایتیں آ گئیں؟ دو روایتیں۔ تو صرف مؤنث ہو تو ان میں زکات کے واجب ہونے کی بھی روایت ہے، لأنہا تتناسل، اس لیے کیونکہ ان میں تناسل ہو سکتا ہے، بالفحل المستعار، فحل کہتے ہیں نر جانور جو مذکر ہے، مستعار جس کو دوسرے سے مانگا جائے، کیونکہ اس میں مانگے ہوئے نر جانور کے ذریعے بھی ان میں تناسل ہو سکتا ہے، بخلاف الذکور، بخلاف صرف کیا ہوں اگر مذکر ہوں ان میں تناسل نہیں ہو سکتا۔ وعنہ، اور امام صاحب سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہا تجب فی الذکور المنفردۃ ایضا، کہ زکات جو ہے صرف مذکر اکیلے مذکر گھوڑے جو ہیں ان میں بھی واجب ہے، تو یہ دوسری روایت بھی آگے مذکر والی۔ ولا شیء فی البغال والحمیر، اور کوئی چیز نہیں ہے خچروں کے اندر اور گدھوں کے اندر، بغال جمع ہے بغل کی، خچر کو کہتے ہیں خچر بھائی، اور حمیر جمع ہے حمار کی، گدھے کو کہتے ہیں، تو خچروں اور گدھوں کے اندر کوئی چیز نہیں، یعنی ان میں زکات واجب نہیں، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، آپ نے فرمایا لم ينزل علی فیہما شیء، کہ مجھ پر نازل نہیں کیا گیا ان دونوں کے بارے میں کوئی چیز، مجھ پر ان دونوں کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں کی گئی، تو یہ لم ینزل پڑھ لیں تو بھی ٹھیک، مجرد سے، لم ینزل نہیں اتری، نہیں اتری، آگے شیء فاعل آ جائے گا، کوئی چیز نہیں اتری علی مجھ پر فیہما ان دونوں کے بارے میں، اور چاہیں تو اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، لم ينزل، لم ينزل اس صورت میں یہ باب افعال سے مجہول کا صیغہ ہوگا، لم ينزل نہیں اتاری گئی، شیء یہ آگے نائب فاعل ہوگا، کوئی چیز نہیں اتاری گئی، علی فیہما مجھ پر ان دونوں کے بارے میں، والمقادیر تثبت سماعا، اور مقداریں تو سماع سے ثابت ہیں بھائی، کس سے ثابت ہوتی ہیں مقداریں؟ سماع سے ثابت ہوتی ہیں بھائی۔ دیکھیے خچر اور گدے کے اندر زکات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کی فرماتے ہیں مجھ پر ان دونوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا بھائی، کوئی حکم، اور مقداریں کس سے ثابت ہوتی ہیں؟ سماع سے، یعنی جیسا حضور علیہ السلام سے سنا ہو اس کے مطابق کیا ہوں گی زکات، اتنی مقدار میں اتنے جانور دینے، یہ تو کس سے ثابت ہوگا؟ سماع، یعنی سننے سے، یعنی حضور علیہ السلام سے جس طرح سنا گیا ہو، ان سے جس طرح منقول ہو، اور یہاں حضور علیہ السلام سے کچھ منقول نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ پر ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں اترا، تو لہذا ان میں زکات بھی واجب نہیں ہوگی۔ تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، یعنی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والمقادیر تثبت سماعا، اور مقداریں کس سے ثابت ہوتی ہیں؟ سماع سے ثابت ہوتی ہیں، تو لہذا ان خچروں اور گدوں میں کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کیونکہ مقداریں کس سے ثابت ہوتی ہیں؟ سماع سے ثابت ہوتی ہیں، یعنی جیسا کہ حضور علیہ السلام سے منقول ہو، جیسا ان سے سنا گیا ہو، اس سے مقداریں واجب ہوں گی بھائی، مقداریں بھائی۔ دیکھیے آپ نے اونٹوں کی زکات کا بیان پڑھا کہ 5 اونٹوں صائمہ اور ان پر سال گزرے تو ان میں ایک بھیڑ بکری واجب ہوگی۔ گائے بیل میں آپ نے پڑھا کہ 30 گائے بیل ہوں اور ان پر سال گزرے اور وہ صائمہ ہوں تو ان میں کیا واجب؟ ایک تبیع یا تبیع۔ بھیڑ بکریوں میں آپ نے پڑھا کہ 40 ہوں اور ان پر سال گزرے اور وہ صائمہ ہوں تو ان پر ایک بھیڑ بکری۔ تو یہ دیکھو یہ مقدار، اونٹ کے اندر 5 کی مقدار، اس سے کم میں زکات واجب نہیں، اور
اور پھر واجب بھی کیا ہے؟ ایک بھیڑ بکری. اور اسی طرح گائے بیل کے اندر 30 سے کم کے اندر کچھ نہیں واجب، اور 30 کے اندر ایک طبیعہ یا طبیعہ ہے، اور بکریوں کے اندر 40 سے کم کچھ واجب نہیں، اور 40 میں ایک بھیڑ بکری ہے. تو دیکھیے یہ مقداریں کہ اتنے میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں، اس کا پتہ عقل اور رائے سے نہیں چل سکتا. جتنے آدمیوں سے بھی جتنے آدمی بھی اس میں غور کر لیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کا پتہ عقل کے ذریعے چل ہی نہیں سکتا بھائی کہ اتنی مقدار میں ہو، اتنی تعداد میں جانور ہوں تو ان میں آئے گی، اور پھر کتنی آئے گی. سمجھ میں آیا؟ 5 اونٹوں میں ایک بکری، 30 گائے بیل میں ایک طبیعہ یا طبیعہ، 40 بکریوں میں ایک بکری. تو یہ جو مقداریں ہیں ان کا پتہ سماع سے چل سکتا ہے، یعنی جیسے حضور علیہ السلام سے سنا گیا ہو. عقل اور رائے کا اس میں دخل نہیں ہے، اپنی رائے کے ذریعے ان کو مقرر نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ پر ان کے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، کوئی چیز. تو معلوم ہے یہاں سماع نہیں، حضور علیہ السلام سے ان کے اندر کوئی چیز منقول نہیں. تو جب یہاں سماع نہیں، نقل نہیں، تو ان کے اندر کچھ واجب بھی نہیں ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ الا ان یکون للتجارتی، مگر یہ کہ یہ تجارت کے لیے ہوں، یہ گدے اور خچر کس لیے ہوں؟ تجارت کے لیے. لأن الزکاة حینئذ تتعلق بالمالیت کسائر اموال التجارت، اس لیے کیونکہ اس وقت زکوٰۃ کا تعلق مالیت سے ہوگا. کس چیز سے ہوگا؟ مالی، یعنی مال ہونے سے ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ مال تجارت بن جائے گا نا پھر تو مال ہونے کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہوگا. کسائر اموال التجارت، جیسے کہ باقی کے اموال تجارت ہیں ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ مال تجارت ہیں. تو یہاں بھی جب یہ تجارت کے لیے ہوں گے تو ان میں زکوٰۃ جو ہے اس کا تعلق مالیت سے ہوگا، قیمت لگائی جائے گی اور 40واں حصہ اس کے میں سے سال گزرنے پر دینا پڑے گا. جیسے یہ جو پیچھے جانور ذکر ہوئے، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینس ہیں اور اونٹ ہیں، یہ بھی اگر تجارت کے لیے ہوں گے تو پھر ان میں یہ سائمہ جانوروں والی زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ پھر کون سی زکوٰۃ آئے گی؟ جو مال تجارت میں آتی ہے، یعنی ان کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر کتنا حصہ دینا پڑے گا؟ 40واں حصہ. پھر وہ نصاب کو بھی نہیں دیکھنا کہ بھیڑ بکریوں کا نصاب تو تھا 40، لیکن 40 کو نہیں. جب تجارت کے لیے تو پھر چاہے ایک بکری ہی کیوں نہیں ہے اس پر بھی کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی 40واں حصہ. بھائی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ تو گھوڑوں کی زکوٰۃ کا بیان گزر گیا بھائی. تو لیکن گھوڑوں کا نصاب نہیں ذکر کیا. کتنے گھوڑوں کے اندر کتنے گھوڑے ہوں ان پر سال گزرے تو اس میں کیا دینا پڑے گی؟ زکوٰۃ دینا پڑے گی. بس صرف اتنا کہا. مذکر اور مؤنث ملے جلے ہوں تو پھر اس میں مختلف روایات ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑا بھی ہو سائمہ تو اس پر کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب. بعضوں نے کہا کم از کم 3 ہونے چاہیے، کم از کم 3، اور بعضوں نے اسی طرح 5 لکھا. بعضوں نے کہا کہ 2 مذکر ہوں اور 2 مؤنث ہوں کم از کم، تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم میں نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.